گورلی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ گورلی کہتی ہے، بیٹا نیلو، میرا بیٹا نیلو بہت اچھا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ بیٹا نیلو، میں جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی رہنا۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، میں گھر پر ہی رہوں گا، پر آرام سے جاؤ۔ گورلی کہتی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پھر گورلی جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ دوسری اور کالو گوری سے کہتا ہے، گوری، آج میں بہت تھک گیا ہوں، میرے لیے ذرا چائے بنا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی بناتی ہوں۔ ارے مجھے یاد آیا، شکر تو ختم ہی ہو گئی ہے، اب چائے کیسے بناؤں گی؟ کالو کہتا ہے، ہمارے پڑوس میں گولڈی رہتی ہے، اس سے لے آؤ، اس کے پاس ضرور شکر ہوگی۔ گوری کہتی ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو کالو، میں اسی سے لے آتی ہوں۔ وہیں دوسری اور نیلو گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے، تبھی اسے سانپ کاٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ نیلو وہیں مر جاتا ہے۔ گوری جب اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے اس بیچارے کو کیا ہو گیا، اسے تو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تبھی گورلی واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا، تم نے میرے بیٹے کو کیا کیا ہے گوری؟ گوری کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ابھی آئی ہوں۔ گورلی غصے میں کہتی ہے، تم یہاں سے جلدی جاؤ اور اب میرے گھر میں کبھی مت آنا۔ گورلی اسے بھگا دیتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے، بہت دن ہو گئے، بیچاری چڑیا کے پاس نہیں گئی، بیچاری کا بچہ نہیں رہا۔ کالو کہتا ہے، تم وہاں پر جانا بھی مت، وہ چڑیا تو تم سے اس کے بچے کا قاتل سمجھتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ہاں سمجھتی تو ہے، پر مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے بیٹے کے غم میں مجھے بھگایا تھا، پر آج میں اس کے پاس چلی ہی جاتی ہوں۔ پھر گوری گورلی کے گھر کی اور چلی جاتی ہے۔ جب گوری اس کے گھر پہنچتی ہے تو اسے گورلی کے گھر میں آگ لگی ہوئی دکھتی ہے۔ گورلی اندر پھنسی ہوئی تھی۔ گوری جلدی سے اسے بچا لیتی ہے۔ گورلی کہتی ہے، شکریہ بہن، تم نے میری جان بچائی، لیکن تم نے میری جان کیوں بچائی؟ تم نے تو میرے بیٹے کو بھی مارا تھا نا؟ گوری کہتی ہے، میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا تھا، اس بیچارے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، میں تو صرف شکر لینے گئی تھی۔ گورلی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ گورلی کہتی ہے، مجھے معاف کر دو بہن، میں نے تمہارے اوپر بنا جانے اتنا بڑا الزام لگایا، مجھے معاف کر دو۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں۔ گوری اپنے لیے جنگل سے دانا لائی تھی۔ گوری کہتی ہے، آج تو بہت تھک گئی، آج تو گرمی میں بہت محنت کرنی پڑی، تب جا کر اتنا سا دانا ملا، اب گھر جا کر جلدی سے بناتی ہوں۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اے چڑیا، آج کیا لائی ہے؟ جنگل سے لگتا ہے بہت محنت کی ہے، اب چل جلدی سے یہ دانا مجھے دے دے۔ گورلی کہتی ہے، ارے میں اتنی محنت سے یہ دانا لے کر آئی ہوں، میں تمہیں دانا نہیں دوں گی، تم خود جا کر لے آؤ۔ گوری کہتی ہے، میں تم سے پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر گوری اس کا دانا چھین کر اڑ جاتی ہے۔ وہیں مٹھو طوطا ایک امرود لیے بیٹھا تھا۔ مٹھو کہتا ہے، آج تو میری تو پارٹی ہو گئی، کتنا بڑھیا میٹھا امرود ملا ہے، میں تو توڑا توڑا کر کے کئی دن تک یہ کھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا مجھے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ طوطے، آج کا امرود تو دیکھنے میں ہی بڑا میٹھا لگ رہا ہے، یہ کھانے میں تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر گوری اس کا امرود بھی لے کر بھاگ جاتی ہے۔ پھر گورلی طوطے کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، میں نے دیکھا طوطے بھیا، کیسے یہ گوری آپ کا کھانا لے گئی، اس نے میرا بھی کھانا چرایا ہے، ہمیں مل کر اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ طوطا کہتا ہے،
صحیح کہہ رہی ہو گولڈی، ہمیں اکیلے اکیلے یہ چکمہ دے کر چلی جاتی ہے۔ ہم دونوں مل کر اس کو سبق سکھائیں گے۔ میرے پاس ڈنڈے رکھے ہیں، چلو ایک ڈنڈا تم لو اور ایک ڈنڈا میں لیتا ہوں، اور گوری کے گھر چل کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر دونوں اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور گوری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، مار ڈالا، مجھے تو میرے پنکھ بھی توڑ دیے، اب تو ان سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ گولڈی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے 2 انڈے دیے تھے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمارے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں۔ تمہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے پورے 18 دن ہو چکے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے 18 دن ہو چکے ہیں، اب جلدی ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ہمارے بچوں میں آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی؟ جیک کہتا ہے، مجھے دونوں پسند ہیں، پر بیٹی زیادہ پسند ہے۔ اے اوپر والے، مجھے بیٹی ہی دینا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے بھی دونوں ہی پسند ہیں، پر مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے۔ پھر جیک کہتا ہے، اچھا سنو، میں جنگل جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دانا بھی تو لانا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اچھے سے جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب لوٹ کر آؤ تو ہمارے بچے انڈوں سے نکل چکے ہوں۔ پھر جیک چلا جاتا ہے۔ وہیں کچھ گھنٹوں بعد ہی گولڈی کے دونوں بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں۔ ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پیارے بچے، کتنے خوبصورت بچے ہیں میرے۔ تبھی گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ماں، مجھے پاپا نہیں دکھائی دے رہے، انڈے کے اندر تو میں ان کی آواز روز سنتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا تمہارے پاپا آ ہی رہے ہوں گے، وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ تبھی ان کے گھر پر ایک میزائل آ کر گر جاتی ہے اور گولڈی اور اس کے بچے وہیں مر جاتے ہیں۔ جب جیک واپس آتا ہے تو وہ اپنا ٹوٹا ہوا گھر اور اس کے اندر اس کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر روتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم آپ روز خبروں میں دیکھتے ہیں، پر یہ کتنی دردناک چیز ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے۔ گولڈی چڑیا اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اب جلد ہی ہمارے انڈے میں سے بچے نکل آئیں گے۔ مجھے بیٹی بہت پسند ہے، اسی لیے مجھے تو بیٹی ہی چاہیے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، اچھا، مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے، میں ابھی جنگل جاتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے دانا لاتا ہوں۔ جیک چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد انڈے میں سے بچے نکل آتا ہے۔ گولڈی اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے اوپر والے، یہ میرے بچے کو کیا ہوا؟ میرا بچہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تبھی جیک آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے یہ ہمارے بچے کو کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ چلو اس کو اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ پھر دونوں اس کو اسپتال لے کر چلے جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب، دیکھو میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، یہ دیکھ کیوں نہیں رہا؟ ہریا ڈاکٹر کہتا ہے، یہ تمہارا بیٹا تو اندھا ہے، یہ ایسے نہیں دیکھ پائے گا، اس کا تمہیں آپریشن کرانا پڑے گا۔ پھر وہ دونوں اپنے بیٹے کو گھر لے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے کی بہت کمی تھی۔ جیک کہتا ہے، ہمارے بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بیٹے کی کوئی زندگی نہیں ہے، اب اسے ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں، میرے بیٹے کو کہیں نہیں چھوڑنا، میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ پھر جب ایک دن گولڈی کہیں گئی ہوتی ہے تو جیک اپنے بیٹے کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے چھوڑ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے اوپر کالو اور گوری کی نظر پڑتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو کالو، اس بیچارے بچے کو سنسان جنگل میں کون چھوڑ دیا ہے؟ اسے تو یہاں جنگلی جانور کھا جائیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، ویسے بھی ہمارے بچے نہیں ہیں۔
پھر وہ اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اور ایک دن بچہ گوری کے ساتھ گھوم رہا تھا، تبھی اسے جیک دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، میرے بیٹے کو کہاں لے کر گھوم رہی ہے گوری؟ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے میرا بیٹا واپس دو۔ گوری کہتی ہے، بھاگ جا یہاں سے چڑیا، تو نے تو اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ آیا تھا، اب یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نہیں دوں گی۔ پھر بیٹے کو لے کر چلی جاتی ہے۔ اس کا بیٹا گوری سے پوچھتا ہے، ماں آپ نے مجھے گود لیا ہے، مجھے اپنی دوسری ماں سے ایک بار ملنا ہے، کیا آپ مجھے ان سے ملاؤ گی؟ گوری ہاں کہہ دیتی ہے اور گولڈی کو بلا دیتی ہے۔ گولڈی اس کو رو رو کر پوری بات بتاتی ہے، کیسے جیک اسے چھوڑ آیا تھا۔ پھر بیٹا کہتا ہے، ماں اب آپ بھی میرے ساتھ ہی رہنا، اب میں اپنے دونوں ماؤں کے ساتھ ہی رہوں گا۔